اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود العظیم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترک دنیا، عزلت الخلق، توکل و تام، ذکر دوام اور طلب دیدار خدا، یہ وہ تمام تعلیمات ہیں جو حضور میرا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام نے امت محمدیہ پر فرض فرمائے ہیں۔ یہ وہ تعلیمات ہیں جو چراغ راہ ہدایت ہیں، جو ظلمت کدہ عالم کو روشنی بخش سکتے ہیں، عاشقوں کی روح کو تجلی دے سکتے ہیں، جاہلوں کو عالم بنا سکتے ہیں اور تقرب اللہ کے متلاشیوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ جدید لٹریچر نے آج کل عوام کے ذہنوں میں فرائض کی فرضیت کے تعلق سے شکوک اور شبہات میں اضافہ کر دیا ہے۔ اس لٹریچر نے آج کل کے عوام کے ذہنوں کو بدل کر رکھ دیا ہے، جو آخرت کے بجائے دنیا کے باغ و بہاروں کو لبھانے میں اہم رول ادا کر رہے ہیں۔ فکر و نظر کے ساتھ ہمارا قرآن مجید کا مطالعہ ہم پر یہ واضح کر دے گا کہ پورے کا پورا قرآن مجید، اس کے احکام اور خدا کے مقرر کردہ فرائض و نواہی سب کے سب سرور دو عالم پیغمبر اسلام پر فرض تھے۔ اسی لیے ظاہر ہے کہ تابعین امت محمدیہ پر اسی طرح قرآن کے جملہ احکام پر عمل کرنا فرض ہے اور مناہیت سے پرہیز کرنا بھی فرض ہے۔ خدائی احکام اور مناہیت انسانی ذہن و خواہشات کی پابند ہرگز نہیں ہو سکتی۔ پیغمبروں کی آمد اس امور کی متقاضی رہی ہے کہ اہل دنیا خدا کے احکامات کو فرض جانتے ہوئے ان پر عمل پیرا ہوں اور مناہیت کو فرض جانتے ہوئے ان سے پرہیز و اجتناب کریں۔ ظاہر ہے جن آیتوں کے ذریعے حضور میرا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام نے فرائض ولایت کو بیان فرمایا ہے، وہ سب کے سب محکمات ہیں اور ان سے منشاء الہی اور قرآنی مفہوم صریح و صاف، واضح اور ظاہر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ان آیتوں سے مستخرج ہونے والے امور و نواہی پر عمل کرنا تمام امت محمدیہ پر یقیناً واجب اور قطعی فرض ہے۔ میں یہاں پر مثال کے طور پر ترک دنیا کا حکم پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں ارشاد فرماتے ہیں، جو حیات دنیا اور زینت دنیا کا ارادہ کرتے ہیں ہم ان کے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں پورا کر دیتے ہیں اور ان کے لیے دنیا میں کچھ کمی نہیں ہوتی۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں سوائے دوزخ کے کچھ نہیں، اور زائل ہو گیا جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا تھا اور بیکار ہو گئے وہ سارے اعمال جو وہ دنیا میں کرتے تھے۔ پڑھنے اور سننے والے کے ذہن میں اس آیت کا مفہوم بنا کسی خفا کے اترتا چلا جاتا ہے اور پڑھنے اور سننے والے کو منشاء خداوندی صاف صاف معلوم ہو جاتا ہے۔ یہی وہ آیت کریمہ ہیں جس سے امامنا حضور میرا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام نے ترک دنیا کی فرضیت کو ثابت فرمایا ہے، اور ساتھ ہی عالم اسلامی کے متداولہ تفاسیر کا جائزہ لینا بھی اسی لیے ضروری سمجھا گیا ہے کیونکہ حضور میرا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام نے مفسرین کی تفاسیر کے تعلق سے ارشاد فرمایا ہے، بعض مجتہدین اور مفسرین کی زبان سے حق تعالیٰ نے سچی بات نکلوائی ہے تاکہ اس بندے کا سخن کی گواہی رہے۔ مطلع الولایت میں نقل ہے، اس وارث کتاب اللہ مبین کلام اللہ نے خدا کے حکم سے ارشاد فرمایا کہ جو بھی اللہ کی مراد ہم بیان کرتے ہیں اور جو تفسیر اور اس کا جز اس بندے کے بیان سے موافق ہو وہی صحیح ہے، دیگر باتیں اور تفاسیر اس بندے کے بیان سے غیر موافق ہوں وہ سب غلط اور غیر صحیح ہیں۔ ان دونوں روایتوں سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ تفاسیر امامنا حضور میرا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام کے بیان کے موافق ہوں وہ قابل حجت ہیں۔ اس کے لیے یہاں ضرورت محسوس کی گئی کہ اہل سنت الجماعت کے تمام متداولہ تفاسیر کو شہادت کے طور پر پیش کیا جائے۔ ترک دنیا کے متعلق تفسیر ابن کثیر تحریر فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ میں یہاں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت اوفی نے ابن عباس سے اس آیت کے بارے میں کہا کہ ریاکار کو اس کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں دیا جاتا ہے اور اس پر اس کے لیے ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو شخص دنیا کی طلب میں روز نماز ادا کرتا ہے، تہجد کی نماز شب میں ادا کرتا ہے، تو اس کا کرنا حصول دنیا کی خاطر ہے،
اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا دنیا میں ہی اس کا مطلوبہ ثواب پورا دیے دوں گا۔ اسی طرح دنیا کے لیے کیا جانے والا ہر عمل بیکار ہو جائے گا اور آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ اعمال صالحہ، اللہ سے محبت، یہی اسلام کا نام ہے، اور ریاکاری سے بچنے کے بعد ہی اعمال صالحہ خوبصورت ہو جائیں گے۔ اگر کوئی شخص دکھاوے کے لیے نماز پڑھے، روزہ رکھے، تہجد گزاری کرے تو بظاہری مسلمان کہلائے گا، کیونکہ اس مسلمان کا یہ تمام عمل حصول دنیا کے لیے ہے، اور یہ تمام عمل دنیا میں ریاکاری کے ساتھ ادا کیا گیا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ ایسے مسلمان کو دوزخ میں ڈالے گا۔ میری منشا یہی ہے کہ آپ اصحاب کو یہ بات سمجھا سکوں کہ صاحب تفسیر ابن کثیر کے پاس حیات دنیا کا مرید دوزخی ہے، اور اس آیت میں عمومیت پائی جاتی ہے۔ تمام مسلمان عالم پر یہ فرض ہے کہ وہ دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے ترک دنیا کریں اور طلب آخرت میں سرگرم ہو جائیں۔ مسلمان شرک و اصغر میں صرف زینت دنیا کے لیے گرفتار ہو سکتا ہے، یا پھر دین اور اسلام کی روح سے ناواقفیت کی وجہ سے اس میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ اسلام سراپا اخلاص کا نام ہے، اور جو لوگ اسلام کی حقیقت سے ناواقف ہیں وہی لوگ ترک دنیا کے نام سے گھبراتے ہیں۔ ترک دنیا یعنی اللہ کے احکام کی پابجائی کرنا اور اللہ کی مناہیت سے بچنے کے لیے ہر مسلمان کو کرنا ضروری ہے۔ ترک دنیا ہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر تمام مسلمان اسلام کی اصل حقیقت کو پہچان سکتے ہیں، اور اسلام تب تک پاک و صاف نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنے اعمال اور قلب میں آہنگی پیدا نہیں کرتے۔ خیر، ان 14 دنوں میں بیانات تو بہت ہوں گے، مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان بیانات کے ذریعے تعلیمات امامنا علیہ السلام پر عمل پیرا ہوں۔ صرف سننا ہی نہیں ہے بلکہ ہمیں تعلیمات امامنا حضور میرا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام پر عمل پیرا بھی ہونا ہے۔ انشاءاللہ میری آنے والی ویڈیوز میں میری یہ کوشش رہے گی کہ تعلیمات امامنا علیہ السلام اور معجزات امامنا علیہ السلام پر بھی میں پوری کوشش کروں گا کہ میں روشنی ڈالوں، اور میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل بزم جلیل کو سبسکرائب کریں تاکہ ویڈیوز آنے پر جلد سے جلد آپ کو پتہ چل جائے۔